ہوا، اس کے بعد الف ہے اس کا 1 ہوا 92 ہوا، اور اس کے بعد میم ہے اس کا عدد 40 ہوئے۔ پتہ کیا چلا کہ 132 عدد اسلام کا ہے۔ اب اسلام جو ہے وہ بھی قلب کے عادات پر ہے، اور رب تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 132 بار ہی ذکر قلب کا کیا۔ پوری قرآن میں 132 بار ہی ذکر قلب کا، تو بنا وجہ ان آداب کو اکٹھا نہ کیا گیا اور ان الفاظ کو پوشیدہ نہ کیا، یہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ چل گیا کہ جو جس دین کو ہم لوگوں نے ایمان لائے اس دین کے عادات کیا ہے، تو اس دین کی جو پتہ چلا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا جگہ کیا ہے، تو وہ ہے قلب۔ اب سرکار غوث پاک کی ایک ایسی تعلیمات جو میں یہ چاہوں گا ہر لوگ جب بھی وقت ملے اس کو کر لیا کرے۔ بہت سی ایسی حکمتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھ میں آنے لگے گی۔ اللہ نے جب اپنے روح سے مخاطب ہوا تو رب تبارک تعالیٰ نے روح سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے یہ کہا کیوں نہیں؟ پتہ چلا کہ کلام جو ہے رب نے روح سے کیا، اور وہ روح ہمارے پاس موجود ہے۔ سرکار غوث پاک فرمائے جس نے کیوں نہیں کہا آج وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ اس سے رب سے کلام کرنے والا روح آج تمہارے پاس موجود ہے۔ اب اس میں موجودگی کو سمجھیے، اب وہ رشتہ آج بھی برقرار ہے، اور روح میں کتنے حرف ہیں؟ 3 را واو ہا۔ رب نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ مخاطب رب نے روح سے ہوا کیا میں تمہارا اللہ نہیں؟ یہ نہیں کہا گیا کیا میں تمہارا الہ نہیں، معبود نہیں، کہا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ رب کا معنی پالنے والا، یعنی روح کسی ایسے مقام پر جائے گی جو وہ پلنے والی جگہ ہوگی۔ روح نکل گئی پلنا بندے کا ختم۔ اب جو ذمہ داری تھی اس کے گھر کی، دوست اسباب کا، وہ سب ختم۔ اب روح کی نسبت کس کا؟ روح کا فیض اب کہاں چاہیے؟ مجھ کو قلب کو چاہیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ روح اور قلب میں، روح کے اندر جو فیض و برکات کلام کا ہے وہ قلب میں داخل کرو، اور جو قلب ہے وہ کلام کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا اور بصیر کی سیرت سے روشن ہو جائے۔ تو روح کی جو راہ ہے اس کی نسبت قلب کی با سے ہے۔ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں روح کی نسبت روح کی راہ سے با سے نسبت ہے۔ وہ رب جو بات عالم رب تبارک تعالیٰ نے روحوں سے مخاطب ہوا تھا وہی رب کا ذکر کرو۔ کیوں نہیں کہا تھا؟ تو اب یہ کہو رب اللہ، روح سے قلب کی طرف مخاطب ہو کر کہیں رب اللہ، رب اللہ، رب اللہ، رب اللہ، رب اللہ۔ وہ آپ کی روح کا جو فیض ہے، کلام کرنے کا فیض ہے، وہ قلب میں داخل ہو انشاءاللہ۔ اب روح کے بعد جو حرف ہے وہ واو ہے۔ ادھر با کے پہلے جو حرف ہے وہ لام ہے، ول ہوا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اب اس کی جو بات ہے، اس کی جو راز ہے وہ عدد میں پوشیدہ ہے۔ تو واو کی عدد 6 اور لام کی عدد 30، 36۔
اور یہ عدد کس کی ہے؟ الہ کی ہے۔ اب جس جگہ بھی جو رب اللہ میں کہہ رہا ہوں وہاں پر الہ کی ہی بندگی کی جائے گی، وہاں عبد بنا کر مجھ کو بھیجا گیا۔ تو پتہ چلا کیا لا الہ الا اللہ جب میں کہتا ہوں تو یہی ایک 3 حرف ہے جس کو لا الہ الا اللہ 12 حرفوں میں باندھا گیا، چوتھا کوئی حرف نہیں ہے، الف لام ہا الہ۔ تو پتہ چلا رب اللہ الہ اللہ، رب اللہ الہ اللہ، رب اللہ الہ اللہ۔ اب تیسرا جو حرف ہے وہ ہے ہاں اور قلب کا قاف۔ اللہ رب اللہ الہ اللہ حق اللہ، حق اللہ رب اللہ الہ اللہ حق اللہ، رب اللہ الہ اللہ حق اللہ۔ رب تبارک تعالیٰ اس معمول کو کرنے کی ہم لوگ کو توفیق دے تاکہ جو کچھ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اب رہ گئی عقل، قلب اور نفس، اس کی بھی ایک حکمت والی راز ہے جو آپ پر ظاہر ہے، سرکار غوث پاک کا ہی یہ تعلیمات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے آفت اور خلل ہے، وہ اپنی موجودگی اپنے ساتھ ظاہر کرتا ہے، وہ کسی کے بات ماننا نہیں چاہتا۔ تو قلب کا جو آخری حرف ہے عقل کا جو آخری حرف ہے وہ ہے لام، اور پھر فرماتے ہیں کہ قلب کا جو آخری حرف ہے وہ ہے با۔ تو لام کی عدد 20 اور با کی عدد 2، کتنے ہوئے؟ 32۔ اور نفس جو ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات پیدا کرتے ہیں، ہر کاموں میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نفس کی جو آخری عدد ہے وہ ہے زین۔ تو 32 اور 60 کتنا ہوا؟ 92۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس عقل کو نبی کے حوالے کرو، اس قلب کو نبی کے حوالے کرو، اس نفس کو نبی کے طریقے پر لے چلو، کبھی بھی ہلاکت کی منزل کی طرف تمہاری راہ نہ ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ عقل جو ہے جب خلل کرے تو نبی کی طرف رک کر درود پڑھنا شروع کرو۔ تو کیا کہو اس درود میں؟ اللہم صلی علی سیدنا نبینا عقل محمد فی العقول، اللہم صلی علی سیدنا نبینا عقل محمد فی العقول۔ اور اگر قلب تمہیں خطرے میں ڈالے تو کہا کرو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا قلب محمد فی القلوب۔ اور نفس اگر تمہیں برگلائے تو وہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا نفس محمد فی النفوس۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے ہمارے عقل، قلب اور نفس کو ایک ایسی روحانی اور قلبی فیضان سے مالا مال اللہ کرے گا کہ اس سے مشاہدہ خود کرنے والے ہی سبحان اللہ۔ رب تبارک تعالی ہم کو اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور مخصوص آصف بھائی جو حضور غوث پاک کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اللہ اس کے فیض و برکات سے اس محفل کو مالا مال عطا فرمائے، اور سرکار غوث پاک کے صدقے طفیل میں ہم سب کی ظاہر باطن ساری گناہوں اور خطاؤں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور متقی بنانا، اے اللہ تو ہی کریم ہے، ہم سب پہ کرم فرما دے۔ اور جو کچھ بھی اللہ ہوا، جو نصیحت جو بھی محفلیں ہوئی ہے اللہ حضور غوث پاک نے جو محفلیں سجائے تھے اس محفل کے طفیل میں اس محفل کو قبول عطا فرما۔ باقی لا الہ الا اللہ محمد۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔